بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو نقش حروف تہجی کے بارے میں ہے، جو نقش حضرت جی یکم رمضان سے بعد نماز تراویح جو محفل کراتے ہیں اس میں یہ حروف تہجی کا نقش خود لکھواتے ہیں۔ میں نے ایک پہلی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو 11-12 کی درمیانی رات میں جو اعمال تھے کرنے والے ان کے ساتھ حروف تہجی کا نقش بھی اپلوڈ کیا تھا۔ جن لوگوں کو حروف تہجی کا نقش اب تک کلیئر نہیں ہے اور آپ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اسپیشل میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہو سکے۔ جو لوگ تسبیح خانہ آ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زعفران یا زردے کے رنگ سے اس تعویذ کو لکھیں، اور جو لوگ بیرون ملک ہیں اور ان کا آنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے حضرت جی نے کہا ہے کہ آپ کو گھلنے والی سیاہی سے یہ حروف تہجی کا نقش لکھیں، اور یہ بھی کہ اس نقش کو پرنٹ کرنے کی اجازت ہے۔ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ہر اینگل سے اس نقش کو اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس کو جس طرح چاہیں پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اور اس کو پھر لکھ لیں۔ اس نقش کو لکھنے کے بعد آپ نے کاٹ لینا ہے، اور کاٹنے کے بعد آٹا گوندھ کے آٹے کے پیڑے میں اس نقش کو ڈال کر ہر الگ نقش کو کاٹ کر آپ پانی میں، دریا میں، جھیل میں، سمندر میں، کسی صاف پانی میں اس طرح ڈال دیں۔ دوسرا آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا نقش، جس طرح یہ الف با تا، یہ اس طرح سے نقش لکھا ہوا ہے، تو ہر باکس جو ہے ہر بلاک پہ ہم ابھی نقش لکھیں گے، اور اگر جن کی حاجات اس نقش کے میں پوری نہ آئے تو وہ باہر جو ایریا ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس نقش کو الگ الگ ڈیلی آپ نے کرنا ہے یا ایک ساتھ، تو آپ ان تمام نقش کو لکھ لیں پورے رمضان میں، اور جب یہ سارے نقش اکٹھے ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے، آپ اس کو الگ الگ کاٹ لیں اور پھر الگ الگ آٹے کے پیڑے میں ڈال کر کسی صاف پانی میں، دریا میں، جھیل میں، کسی سمندر میں، کسی بھی صاف پانی میں یوں ڈال دیں۔ مجھے امید ہے آپ کو اب تک یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے نقش کا میں نے ہاف کر کے بھی امیج ڈالا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جن کو یہ اوپر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا نیچے بھی حرمتی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ اوریجنل جو نقش میرے پاس ہے اس میں بھی یہ اتنا کلیئر نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ لائن دکھائی دے رہی ہوگی، اس لائن پہ آپ نے اپنی حاجت لکھنی ہے۔ ابھی میں آپ کو حاجت لکھ کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ بیسیکلی آپ نے ان جگہوں پہ اپنی حاجت لکھنی ہے، تو اگر آپ کو کچھ چیزیں ویزیبل نہیں ہیں تو اس میں پریشان نہ ہوں۔ پہلے میں آپ کو حروف تہجی کے نقش لکھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو کن فیکون کے جو نوافل ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ تو نقش لکھنے سے پہلے کوئی بھی گھلنے والی سیاہی آپ لے لیں اور پین میں ڈال لیں۔ جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ یہ نقش دکھائی دے رہا ہے، تو اس نقش میں سب سے پہلے جو آپ الف کا حرف دیکھیں گے، سب سے پہلے آئیے اس نقش کو لکھتے ہیں۔ حضرت جی نے جو یکم رمضان کو اس نقش کو لکھوانا شروع کیا تھا اور اب تک ہر روز کے حساب سے وہ ایک حاجت خود بتاتے ہیں، اور باقی حاجت وہ کہتے ہیں کہ آپ جو دل چاہے اپنی حاجت اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلی جو الف سے حاجت انہوں نے بتائی ہے وہ ہے، یا اللہ ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاق، کامل اخلاص دے، اور کامل برکت دے، اور کامل عافیت دے۔ تو میں بھی یہ حاجت لکھتی ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے، اور آپ بھی لکھیں۔ آپ نے یہاں لکھنی ہے جو یہ والی لائن ہے، تو اس ایریا میں آپ حاجت لکھنا شروع کریں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ یہاں آپ لکھیں گے یا اللہ، تھوڑی سی ہینڈ رائٹنگ آپ چھوٹی کر لیں، ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق
اور کامل برکت اور کامل عافیت دے، آمین۔ ایک یہ دعا ہوگی۔ اب اس کے علاوہ آپ نے جو حاجت لکھنی ہے آپ اس ایریے میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، ایون اس ایریے میں بھی آپ جو حاجت آپ کی ہے آپ لکھ لیں۔ تو یہ تھے الف کا۔ آئیے اب نیکسٹ ڈے جو کیا تھا نقش وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیا دعا تھی وہ بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنی چاہے حاجات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جتنی اس میں آپ سمجھتے ہیں پوری آ جائے، لیکن حضرت جی نے جو حاجات بتائی ہیں وہ اتنی کمپلیٹ اور اتنی اچھی تھیں، تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی ویڈیو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ، تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے پھر نیکسٹ نقش کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں آپ نے اس لائن پہ لکھ لیں کہ یا اللہ ہمیں کبھی مجبور نہ کرنا۔ تو آپ اس میں لکھیں اے اللہ ہمیں کبھی مجبور نہ کرنا، آمین۔ اب باقی آپ کی جو حاجات ہیں آپ یہاں اس ایریے میں، یہاں اور ادھر اس خانے میں، یہاں بھی ایون کے لکھ سکتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ نقش کا میں آپ کو بتا دوں۔ تے سے حضرت جی نے لکھوایا ہے یا اللہ بڑھاپے میں غریب نہ کرنا، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے بڑھاپے سے ریلیٹڈ کہ یا اللہ مجھے وہ بڑھاپا عطا فرما جس میں میرا رزق وسیع کر دے، فقر فاقے اور غربت نہ دینا، اور ایسا بڑھاپا دے جس میں مجھے تونگری ملے اور خوشی ملے۔ تو اسی لیے آپ اس تے والے خانے میں یہ حاجت لکھیں کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے میں غریب نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی۔ اب آئے اگلا نقش لکھتے ہیں۔ اس میں جو حاجت حضرت جی نے بتائی ہے یہ میں آپ کو پھر بتاتی چلوں۔ اس جگہ پہ جو خالی جگہ آپ اپنی اور مزید حاجات لکھ سکتے ہیں، جتنی حاجت چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی طاقتور نقش ہے، بہت ہی کمال کا نقش ہے۔ لاکھوں لوگ اس نقش کو لکھ رہے ہیں، پچھلے سال بھی لکھا تھا اور اپنی حاجات قبول کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس نقش میں آپ لکھیں یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے، دنیا کی ہے، دولت کی ہے، مال کی ہے، جو بھی دعا ہے آپ یہاں پر سائڈس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو نقش ہے وہ جیم کا ہے۔ جن لوگوں نے یہ نقش اب تک نہیں لکھا وہ سارے نقش ایک ساتھ اب لکھ سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضرت جی نے اجازت دی ہے۔ تو جیم کے نقش میں حضرت جی نے جو دعا ایک بہت ہی پیاری دعا لکھوائی تھی کہ یا اللہ جلیل و جمیل اور اسماء حسنہ کی برکات عطا فرما۔ تو آئیے میں بھی لکھتی ہوں، آپ بھی لکھیں۔ ایک اور بات، جن لوگوں کو اگر اردو نہیں آتی لکھنی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کسی بھی زبان میں اپنی حاجات لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو حاجت لکھ رہے ہیں تو کسی بھی زبان میں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ زبانوں سے، ان چیزوں سے پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اس میں لکھیں یا اللہ، یا اللہ جمیل لو جلیل اور اسماء حسنہ کی برکات عطا فرما، آمین۔ اگلا جو نقش ہے وہ ہا کا ہے۔
اس میں جو ایک دعا حضرت جی نے بتائی تھی وہ ہے کہ یا اللہ ایسے فیصلے نہ ہوں جو سوء القضا ہوں اور نہ ہی بربادی کا سبب ہوں۔ تو آئیے یہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ ایسے فیصلے نہ ہوں جو سوء القضا ہوں اور نہ ہی بربادی کا سبب ہوں، بربادی کا سبب ہوں۔ اسی طرح باقی حاجات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، دل کھول کے جو دل کرے آپ اپنی حاجت لکھ سکتے ہیں، مال کی ہے، دولت کی ہے، اولاد کی ہے، جس بھی چیز کی ہے۔ اچھا جی، اگلا جو نقش ہے اس میں آپ لکھیں اے اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی سچی راہیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم کی سچی راہیں عطا فرما، آمین۔ اگلا نقش، اس میں آپ دعا لکھیں گے ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما، کیونکہ یہ دعا بالکل مکمل دعا ہے ایک، جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یقیناً نہ ہی دنیا میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آخری چیز ہوگی جو میں جنتیوں کو دوں گا وہ اپنی رضا دوں گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کی دعا کریں کہ اے اللہ ہر عمل میں اپنی رضا عطا فرما، آمین۔ ادھر بھی آپ کو اپنی حاجت لکھ سکتے ہیں جو آپ چاہیں۔ اگلا جو نقش ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، بہت ہی طاقتور آیت ہے، ہم اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جا رہے، لیکن میں آپ کو یہاں جو حاجت جو حضرت جی نے لکھوائی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اعوذ باللہ کی 100% تاثیر مجھے، میری نسلوں کو اور پوری امت کو حاصل فرما۔ اس کے بعد اگلا نقش ہے رے کا۔ رے کے نقش کی جو دعا ہے وہ ہے کہ مجھے سلام اور سورہ اخلاص کی تمام تاثیر عطا کر دے، وہ تاثیر جو نہ سنی ہو، نہ سوچی ہو، نہ گمان میں ہو، اور مجھے اور میری نسلوں کو اور تسبیح خانہ کو اور تمام امت کو عطا فرما۔ تو آئیے اس دعا کو لکھتے ہیں، یہاں سے لکھنا شروع کر دیں کیونکہ دعا تھوڑی لمبی ہے کہ یا اللہ مجھے سلام اور سورہ اخلاص کی تمام تاثیر، یہاں لکھ لیتے ہیں، تمام تاثیر عطا کر جو
نہ سنی ہو، نہ سوچی ہو، نہ گمان میں ہو، میری نسلوں اور تمام امت کو عطا فرما، اور امت کو عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اگلا جو نقش ہے وہ زے کا ہے۔ اس نقش پہ لکھیں گے یا اللہ اندیکھے سودوں پر یقین عطا فرما، یا اللہ اندیکھے سودوں پر یقین عطا فرما۔ تو اگلا جو نقش ہے وہ سین کا ہے، اور اس میں آپ لکھیں گے یا اللہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں جتنے عمل کیے ہیں، جتنے اعمال کیے ہیں اور جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ قبول فرما۔ تو اس کو آپ لکھنا شروع کریں، یا اللہ 11 اور 12 کی درمیانی شب کو جو اعمال اور دعائیں کی ہیں وہ قبول فرما، آمین۔ اس کے بعد جو اگلا نقش ہے وہ ہے شین کا۔ اس میں آپ لکھیں گے کہ یا اللہ ایام 20 کی سورہ فاتحہ کی عرشی، فرشی، کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما۔ تو اس کو لکھیں اب۔ پہلے تو میں آپ سے معذرت کر لوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اسکرین بہت ہل رہی ہے، کیونکہ لکھ بھی رہی ہوں ساتھ، تو لکھتے ہوئے اسکرین ہلتی ہی ہے، اسی لیے میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ والا نقش جو آپ لکھیں گے، لکھنا شروع کریں۔ ایام 20 کی سورہ فاتحہ کی عرشی، فرشی، کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے عطا فرما، وہ عطا فرما۔ یہاں تک یہ ہم نے نقش مکمل کر لیا ہے، باقی اب حضرت جی آہستہ آہستہ باقی نقش لکھوائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باقی نقش بھی جو حضرت جی لکھوائیں گے، جس طرح جو بھی دعا ہوگی، تو آپ پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے الگ سے ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کروں۔ کیونکہ حضرت جی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت جی ہر رمضان یعنی کہ ہر دن، ہر روزے والے دن بعد نماز تراویح یہ نقش لکھواتے ہیں خود۔ تو اس لیے اب آپ تک یہاں تک نقش ہوا ہے، شین تک، اور باقی جو ہے نقش وہ اب آہستہ آہستہ ہر روزے کے حساب سے نقش ہوتا جائے گا۔ اور جی ایک اور بات کہ حضرت جی نے جو کہا ہے کہ آپ کے جو نام کا حرف ہے اس پہ ایک آپ کو اس میں عازم یا ایک کچھ عمل دیں گے، تو اس کے بارے میں حضرت جی نے ابھی کمپلیٹ نہیں بتایا۔ لوگ میرے سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے، جیسے کہ لیٹس سپوز کسی کا نام سین سے ہے تو وہ تو نقش گزر گیا، اور وہ آپ کاٹ کے اسی طرح آٹے کے پیڑے میں ڈال کے کسی صاف پانی میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے اس نقش کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں لائنز بھی بنائی ہوئی ہیں، اس طرح آپ نے انڈیویجولی الگ الگ سب کو کاٹ لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرت جی نے آپ کے نام کے حرف کی بات کی ہے، وہ حضرت جی ایک الگ سے تعویذ دیں گے۔ آپ مجھے پلیز کامنٹ سیکشن میں تو یہ بھی بتائیے گا کہ باقی جو نقش ابھی کمپلیٹ کرانے ہیں، یہ 27 رمضان المبارک تک عمل
چلے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقیوں کی بھی دعا میں آپ کو بتاؤں اور اسی طرح لکھ کے دکھاؤں تو مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ اور جو آپ کے نام کے حرف سے ریلیٹڈ حضرت جی نے نقش دینا ہے اس پہ انشاءاللہ میں ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس نقش کے بارے میں جو آپ لوگوں کو سوالات تھے، جو پریشانی تھی، وہ اس سے حل ہوگی۔ ایک ایک دعا یہ جو حضرت جی خود بتاتے رہے ہیں وہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہے، بتا دی ہے۔ باقی جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے، آپ کے من کی مراد ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، دنیا سے ریلیٹڈ ہے، آخرت سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی دعا ہے وہ آپ ان خالی جگہوں پہ وہ دعائیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا نقش حروف تہجی لکھنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن فیکون کے جو نوافل ہیں وہ کس طرح پڑھنے ہیں اور ان کا ہدیہ کیا ہے۔ کن فیکون کے نوافل پڑھنے کے لیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ 100 نفل پڑھنے کی نیت مان لیں، اور نیت لازمی کیجیے گا کہ ان نوافل میں حضرت جی، ان کی نسلوں کے لیے اور تسبیح خانہ کے جو نظام ہے اس کے لیے آپ نے ضرور ایک نیت کر لینی ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں گے کہ اس سے واقعی ہی بہت کمال کے رزلٹ سامنے آئیں گے۔ کیونکہ یہ آپ صرف حضرت جی کی نیت نہیں کریں گے بلکہ ان کے ساتھ جو لاکھوں اولیاء یا جو نسبت جس چیز کی جن عظیم ہستیوں کی نسبتیں چلی آ رہی ہیں وہ سب، ان سب کی جو ہے کی تاثیر جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے پہلے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس شخص کو پہلے عطا کر دے۔ اور ان نوافل کے جو فوائد ہیں وہ بے تحاشا ہیں، لاکھوں فوائد ہیں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے نوافل کو نہایت یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نوافل نہیں ہے، یہ ایک تحفہ ہے اور ایک انوکھا عمل ہے، ایک انوکھی چیز ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نوافل 2 دن میں، 3 دن میں یا 10 دن میں کرنے، نہیں، یہ آپ جتنا چاہے عرصہ لیں اس نوافل کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ سالہ سال کرنے کے نوافل ہیں، ہر لمحہ کرنے والے نوافل ہیں۔ شب جمعہ کو لازمی پڑھیں، اور حضرت جی نے ان نوافل کو 1 رمضان سے شروع کیا ہوا ہے، اور آپ سب کو کہا ہے کہ اس کو شروع کریں۔ وہ جنہوں نے اب تک نہیں کیا وہ بے شک سے اب شروع کر لیں۔ تو آپ نے 100 نوافل کی نیت باندھ لینی ہے، لیکن 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے جتنا عرصہ میں چاہیں وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ان نوافل کا جو ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ میٹھی چیز ہے، اور وہ کس طرح دینی ہے میں آپ کو پہلے نوافل کا طریقہ بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ہدیہ بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ یہ یقین اور توجہ اور دھیان سے کرنے والے نوافل ہیں، اور عجیب انوکھے نوافل ہیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت منوا لیں گے انشاءاللہ، آپ اپنی مرادیں پا لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، چاہے وہ دولت ہے، صحت ہے، عزت ہے، برکت ہے، شان و شوکت ہے، وقار ہے، عزت ہے، ہر چیز آپ پا سکتے ہیں، پا لیں گے، لیکن یہ جو بات دھیان سے توجہ والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فقیر بن کے، محتاج بن کے، بھکاری بن کے جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اس کی چوکھٹ پر پڑے رہیں گے اور اس سے اپنی عرضی پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس انسان پہ بہت ترس آتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر سب کچھ ہے بھی، اگر عزت، دولت، شہرت، برکت، وقار، شان و شوکت ہے، پھر بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے نہایت توجہ، یقین، بے بس ہو کے، مجبور ہو کے کچھ مانگیں گے تو یقیناً پھر آپ بہت جلد پا لیں گے۔ کیونکہ جب انسان کسی مجبوری میں، پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ تو اس ٹائم تو بے بس ہی ہوتا ہے، اور رونا بھی آ جاتا ہے، اور بندہ دکھ تکلیف سے مانگتا ہے۔ لیکن اصل مزہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہو، آپ کے پاس ہو، پھر بھی آپ اس رب کے آگے بے بس ہو کے اگر مانگیں گے تو اصل زندگی یا اصل منزل اور اصل راستہ تو وہی ہے۔
یعنی کہ اللہ نے آپ کو تمام نعمتیں سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بے بس ہو کے، مجبور ہو کے، بھکاری بن کے، فقیر بن کے جب یہ مانگیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور ضرور کن فیکون کہہ دے گا۔ آئیے اب میں آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ٹوٹل 100 نوافل پڑھنے، لیکن اس سے گھبرائیے مت۔ آپ نے ان 100 نوافل کو، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ تسلی سے آرام سے وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں اور 50 سلام اس طرح سے بنیں گے آپ کے۔ اور کسی بھی ٹائم، تہجد کے ٹائم، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، جب بھی آپ پڑھیں، لیکن آپ نے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر 2 نفل جو آپ پڑھیں گے وہ آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت میں آپ نے جو پڑھیں گے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون پڑھنی ہے، جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اور بسم اللہ ہر دفعہ آپ نے 7 پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور وہ بھی آپ نے ہر دفعہ جو 11 دفعہ پڑھیں گے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر باقی نماز آپ نے معمول کے مطابق پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے یہ وظائف 10 مرتبہ پڑھنے ہیں، جس طرح کہ پہلے ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کے بعد آپ نے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 10 دفعہ ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھیں گے آپ۔ پھر 10 دفعہ آپ نے یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، اور آخر میں 10 دفعہ ہی یا ذا الجلال والاکرام۔ تو لوگ یہ وظائف سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد نہایت توجہ سے، دھیان سے، یقین کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پڑھ کر اور پھر سجدے میں چلے جائیں، اور گڑ گڑا کر نہایت ہی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور جو لوگ سجدے میں یہ سب 5 چیزیں پڑھ لیں گے، انہوں نے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بھکاری، محتاج، فقیر بن کر مانگنی ہے، کیونکہ اس عمل کی شرط ہی یہی ہے کہ جتنا توجہ، دھیان آپ کا اللہ کی ذات کی طرف ہوگا، اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مرادوں سے نوازیں گے۔ ایک دفعہ میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ یہ 2 نوافل کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طرح آپ نے 100 نوافل پورے کرنے ہیں، جتنے بھی ڈیوریشن میں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی ہو آپ کریں، لیکن ہر 2 نفل جو آپ پڑھیں گے اسی طرح نہایت توجہ، دھیان، یقین کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنے ہیں اور یوں پڑھنے ہیں۔ اس عمل کا جو ہدیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ 100 نوافل کمپلیٹ کر لیں گے، آپ نے کوئی بھی کسی بھی میٹھی چیز کی دیگ بنانی ہے یا بنوانی ہے۔ اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ دیگ کسی میٹھی چیز کی بنوا سکیں اور بانٹ سکیں، تو آپ کم از کم 1 مٹھی ہی کچھ بھی میٹھا اس شکل میں لے کر بانٹ دیں، اور جو بھی حسب توفیق میٹھی چیز ہے وہ آپ ضرور بانٹیں اپنی حاجت یہ پورا نوافل پورے ہونے کے بعد۔ تو یہ اس عمل کا ہدیہ تھا، جو امید ہے کہ آپ کو دونوں جو حروف تہجی کے نقش کا لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ صلاۃ الکن فیکون ہے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کویشچنز ہو، تو وہ آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائیں۔